دونوں طرح سے پڑھیں بھائی، ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، وداؤٹ ترجمہ بھی پڑھیں، تو دونوں طرح سے پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قرآن ترجمہ سے پڑھیں یا بغیر ترجمہ کے؟ رمضان میں قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا بغیر ترجمہ کے؟ جبکہ ترجمہ کے ساتھ کم تلاوت پائی جاتی ہے۔ محمد عرفان انڈیا سے دونوں طرح سے پڑھیں بھائی، ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھیں، وداؤٹ ترجمہ بھی پڑھیں، تو دونوں طرح سے پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ترجمہ کے بغیر پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ کم سے کم ایک قرآن تو رمضان میں لازمی ختم کریں اور پھر باقی حصہ ترجمے اور تفسیر کو فوکس کریں۔ دیکھ لیں میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ایسے بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ ایسے پڑھنے کا الگ ثواب ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان میں ایک قرآن پاک جتنی جلدی ہو مکمل کر لیں اور اس کے بعد قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔